حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفہ تیار کرایا ہوا تھا، کتابوں کے مطابق لگ بھگ 700 صحابہ کرام کی تعداد ہے جو اصحاب صفہ ہیں. ان میں سے آتے جاتے رہتے تھے، کبھی 10، کبھی 20، کبھی 30، کبھی کم، کبھی زیادہ. اسی سنت پر آج بھی عمل جاری ہے. آپ آستانوں پہ جا کے دیکھیں نا، تو ضروری نہیں کہ سارے کے سارے مرید ایٹ اے ٹائم حاضر ہوں. وہ بھی کبھی 5، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، کبھی زیادہ، کبھی تھوڑے. کبھی کچھ آ گئے، کچھ چلے گئے، پرانے چلے گئے، نئے آ گئے، کچھ پرانوں میں سے رہ گئے، کچھ نیوں میں سے آ گئے. یوں ایک روٹیشن ہوتی رہتی ہے اور فقراء کا تبادلہ اور آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ عین اصحاب صفہ کی سنت کے مطابق مختلف آستانوں پر طریقہ کار جاری ہے. ہر ایک کا ماخذ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت ہے. ہاں، اللہ کرے کہ ہمارے آستانوں کو مریدوں کی تربیت کرنے کے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ مریدین پیاس سے ہوتے ہیں. پیر صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت ملے تو صحیح. پیر صاحب روزہ تو توڑیں، فرمان تو کچھ جاری کریں، تربیت تو شروع کریں. تو اللہ تعالی ہمیں آنے جانے والی امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے اصحاب صفہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں. یہ اصحاب صفہ میں معروف ترین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. یہ وہ صحابہ تھے جو ہمہ وقت عبادت کے لیے تیار. زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر کی چیز ہے، لیکن ہر وقت نماز کے لیے تیار، روزے کے لیے تیار، جہاد کے لیے تیار. اور کھانا کیا ہوتا تھا؟ سب سے کم. لباس کیا ہوتا تھا؟ سب سے مختصر. ایک ایک کپڑا ہوتا تھا اتنا مختصر. ایک ایک کھجور پر کئی کئی دن گزارا ہو جاتا تھا. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کسی جگہ سے آ رہے تھے، تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا. میں نے ابو بکر صدیق سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا. بہانہ آیت پوچھنے کا تھا، دل میں یہ تھا کہ جب میں آیت پوچھوں گا، بات چیت ہوگی تو یہ کہیں گے آؤ میں تمہیں کچھ کھلاؤں پلاؤں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے آیت پوچھی، انہوں نے آیت کا جواب دے دیا، انہوں نے مجھے مسئلہ بتا دیا اور چپ کر کے آگے چلے گئے. پیچھے حضرت فاروق اعظم آئے، ان سے بھی میں نے آیت پوچھی. مقصد یہ تھا کہ شاید کھانے کے لیے کچھ آفر کر دیں، پیشکش کر دیں. وہ بھی مسئلہ بتا کے آگے چلے گئے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات دیکھ لی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیچھے آ. پنجابی میں کہتے ہیں اپڑ. آپ تیزی سے گزر رہے تھے، میں پیچھے پیچھے ہو گیا. آس بند گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً میرے دل کی بات سمجھ لی ہوگی، کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے تو کہیں سے کسی نے دودھ کا نذرانہ بھیجا تھا. وہ دودھ تھوڑا سا تھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے. پھر مجھے اجازت دی کہ آؤ. میں جب اندر گیا میں نے دیکھا تو دودھ تھوڑا سا دودھ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے پاس جا، ان کو بلا کے لیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگ گیا اتنا تو دودھ ہے نہیں، اس سے تو میرا بھی کچھ نہیں بنے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب صفہ کو بلانے لگے ہیں اور میرا بھوک سے کام ہو رہا ہے، تو اب بنے گا کیا؟ بہرحال حکم تھا، میں چلا گیا، اصحاب صفہ کو بلا کے لایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیالے میں دودھ ڈال ڈال کے دینے لگے. تمام اصحاب صفہ میں سے ہر ایک کو رجا کے دودھ پلایا. سب پی چکے تو جیسے جیسے لوگ پی رہے تھے
میں سوچوں میں پڑا ہوا تھا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب رہ گئے تم اور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے مجھے عطا فرمایا. میں نے پی لیا, حضور نے اور عطا فرمایا. میں نے پی لیا, بالآخر میں نے عرض کیا حضور میرے آقا اب دودھ کے لیے اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے. خوب رج گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیالے میں ڈال کر سارے کا سارا پی لیا اور پیچھے دودھ ختم. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ جیسے اصحاب صفہ کا بھوک برداشت کرنا بھی اس میں بیان ہو رہا ہے, اور تمام اصحابہ کو, تمام اصحاب صفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانا بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے. عام طور پر جو سنت مصطفیٰ کریم کے اوپر عمل کرنا چاہیں, یہ پیر فقیر حضرات جو ہے وہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جتنا بھی کہیں سے کوئی تحفہ آتا ہے, باہر سے کوئی چیز آتی ہے, کوئی فروٹ کیلا سیب آتا ہے, کوئی مٹھائی آتی ہے, تو طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق پہلے حاضر فقراء کو دیا جائے, جو بچ جائے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بے شک بھیج دیں, یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ فقراء اتنے ہیں, گھر والے اتنے ہیں, آدھا آدھا کر دیں یا مخصوص ریشوں کے ساتھ اسے تقسیم کر دیں. لیکن حاضر فقراء کی خدمت کرنا اور ان کو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور کامرین کے آستانوں پر ایسا ہی ہوتا ہے. ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن خطاب. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. میں ان کا بھی مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں. کتابوں میں ان کے بارے میں آتا ہے, بہت ساری کتابوں میں. داتا صاحب نے بھی ان کا ذکر اصحاب صفہ میں کیا ہے. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں اصحاب صفہ کی ایک فہرست بھی پیش کی کہ یہ اصحاب صفہ تھے. داتا صاحب نے جو اصحاب صفہ کی فہرست پیش فرمائی ہے, اس فہرست میں بہت سارے ناموں کے ساتھ حضرت زید بن خطاب کا نام بھی ہے. عمر فاروق کے بڑے بھائی ہیں, بہت بڑے صوفی تھے, اور یہ لوگ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے. جنگ یمامہ جب ہوئی, مسلمہ کذاب کو جب چیلنج کیا گیا, تو مسلمہ کو قتل کرنے والے صحابی کا نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت وحشی وہ صحابی ہے جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا کفر کے زمانے میں, اور یہ جب مسلمہ کذاب کو قتل کر چکے تو فرماتے تھے کہ میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کا بدلہ میں نے موڑ دیا ہے, اللہ تعالیٰ اب مجھ سے درگزر فرمائے. اور مسلمہ کذاب کا سب سے بڑا ساتھی رجال اس کا نام تھا, اس کو قتل کرنے والے صحابی کا نام حضرت زید بن خطاب. اور حضرت زید بن خطاب جب جنگ پہ جانے لگے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ پیش کی. زرہ وہ لباس ہے جسے پہن لیں تو تلوار کا اثر نہیں ہوتا, یا تلوار سلپ ہو جاتی, پھسل جاتی. تو حضرت زید نے اپنے بھائی کو وہ زرہ واپس کر دی, یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا زیادہ دل چاہتا ہے شہید ہونے کو. فاروق اعظم بھی جنگ میں شامل ہیں, لیکن زرہ کے بغیر کہتے ہیں کہ میں زرہ کے بغیر جاؤں گا, آپ زرہ پہن لو. تو وہ زرہ انہوں نے واپس کر دی کہ آپ کا زیادہ دل چاہتا ہے شہید ہونے کے لیے, میرا دل نہیں چاہتا. تو یہ جنگ یمامہ میں ہی شہید بھی ہوئے تھے. یہ اصحاب صفہ کا یہ معاملہ بتا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء جہاد نہیں کرتے, کتابیں نہیں لکھتے. جناب صوفیاء نے جو جہاد کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ روح اسلام تھی ان کے پاس, اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان صوفی ہیں.